حضور میرا سوال ہے کہ بطور نیشنل عاملہ ممبران ہم اپنے اندر یہ روح کیسے پیدا کریں کہ خلیفہ وقت کے ہر حکم، فیصلے، ہدایت اور رہنمائی کو سب سے مقدم رکھیں، نیز خلیفہ وقت کے احکامات پر توجیہات نکالنے اور اپنی ذاتی سوچ، رشتہ داریوں اور دوستیوں کا خیال رکھنے کے بجائے ہم اپنے اندر اطاعت کا مادہ کیسے پیدا کریں؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں ماننی تو خلیفہ وقت کی کیا بات مانیں گے لوگ؟ پہلی بات تو اللہ میاں نے کہا ہے تمہارا بنیادی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پھر ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ عبادت کا یہی مطلب ہے نا کہ صحیح عابد بندے بنو، عاجز بندے بنو۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکم ہے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے، ہم اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، لجنہ کا عہد دہراتی ہیں، اس کے باوجود بات نہیں مانتے اور خلیفہ اس کو صرف خط لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا، اور ذاتی انائیں ان پہ مقدم ہو جاتی ہیں اور جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کا پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے جو میں بھی جس کی طرف توجہ دلاتے رہتا ہوں، لجنہ کے خطابات میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، تقریروں میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، اجتماع پہ میں نے بھی توجہ دلائی۔ تو یہ احساس اگر خود پیدا نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی کوئی کہتا رہے ان کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نا کسی سوئے ہوئے کو جگانا تو آسان کام ہے، جاگو اور نماز پڑھ لو، لیکن جو پہلے ہی جاگا ہوا ہے اور ڈھیٹ بن کے سویا بنا ہے، مچلا بن گیا ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں جس نے عمل ہی نہیں کرنا؟ اس لیے بے نفس ہونے کی ضرورت ہے پہلے، اور جو اگر نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہے۔ پھر اگر پھر بھی نہیں، اگر عہدیدار اپنی اصلاح کرتی اور اس پہ عمل نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے۔ اس دنیا میں تو دھوکہ دے لیں گے انسانوں کو، اگلے جہان میں تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ میاں پھر آپ ہی پکڑے گا کہ تم نے رشتہ داریوں کو پاس زیادہ کیا اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس پہ کم چلے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر عاملہ کے ممبر کو پہلے اپنا نمونہ قائم کرنا چاہیے کہ ہمارا ایسا نمونہ ہو جسے دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کریں، اور سب سے مقدم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اس کے بعد رشتہ داریاں اور باقی تعلقات ہیں۔ کس طرف کوشش کرنی چاہیے؟